سلمہ کی ہر ادا سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضور کی اداؤں میں ایک ادا تلوار بھی ہے۔ آج امت مسلمہ سے یہ جو زندگی کا مبارک حصہ ہے 10 سالہ مدنی دور، اس کو پوشیدہ رکھ دیا گیا تاکہ کہیں امت جو ہے وہ زندہ نہ ہو جائے۔ میں اکثر یہ بات آپ سے کرتا ہوں، 10 سالہ مدنی زندگی کو ہر مسجد میں بیان کیا جائے کہ حضور بدر گئے، احد گئے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے، اور ان میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان جو اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں، حضور کے وہ چچا بھی احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناک، آپ کے کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں۔ وہ جو تیر اندازوں کے سپہ سالار تھے ان کو بھی شہید کر کے ان کے جسم کا جو ہے وہ قیمہ بنا دیا گیا، اذیت دے دی گئی۔ لشکر اسلام جو ہے ایک مرتبہ آزمائش کے بعد اللہ نے اسے فتح اور کامیابی سے نوازا۔ مشرک جو ہے وہ بھاگ کر جا رہے تھے، 10 کلومیٹر کے فاصلے پر بعض مشرکوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک مرتبہ پھر جاتے ہیں اور مسلمانوں کو مکمل طور پر شہید کر کے، 700 مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، ان سب کو شہید کر کے واپس آتے ہیں۔ صرف انہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا، آپس میں مشورہ کر رہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر صحابہ کو کہا، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں اور کئی زخمی ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے سر پھٹے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ چھل ہیں۔ ایک ایک گھر کے 6 7 رشتے شہید ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ وہ پھر تیاری کر کے آنا چاہتے ہیں، ابھی سوچا ہی ہے انہوں نے، تو حضور نے 70 صحابہ کو حکم دیا کہ بلایا، فرمایا آپ بھی آئیں، آپ بھی آئیں، آپ بھی آئیں، آپ بھی آئیں۔ 8 کلومیٹر، احد تو 3 کلومیٹر ہے اور یہ 8-9 کلومیٹر آگے وہ جا کر سوچ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا انہوں نے اتنے حملہ کرنا ہے۔ اب وہ 70 صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو پٹیاں بھی صحیح طرح نہیں بندھی ہوئی، ابھی سر کھلے ہوئے ہیں، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا جانا ہے۔ وہ 70 کے 70 صحابہ جو حضور کے قریب تھے انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حضور ہم جانے کے لیے تیار۔ اب وہ ادھر جا رہے ہیں، حضور کا کہا مان کر ادھر جا رہے ہیں، اور قرآن اتر رہا ہے اور اللہ فرما رہا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ ابھی تو زخم بھی ٹھیک نہیں ہوئے، ابھی تو زخم ٹھیک نہیں ہوئے، اور یہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑے انعامات جو ہیں وہ اللہ نے تیار کر کے رکھے ہوئے۔ وہ اقبال بھی کہتا ہے طلب جس کی صدیوں سے تھی وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ کیا جگر ہے جی؟ صاحب طبقات الکبریٰ نے لکھا ہے، فاتح مصر جو ہیں حضرت عمرو بن عاص، ان کے بھائی ہیں حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کے لیے نکلے حضرات صحابہ، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی شوق شہادت اتنا ہے، ذوق جہاد اتنا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا لے کر میدان میں گھس گئے، نکل گئے میدان کے اندر، پہل تو بھی پہل کر کے تھے، آپ میدان ہی نکل گئے، جو ہی نکلے تو وہ خوف کے مارے ان سب نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا، آپ شہید ہو گئے۔ اور جو جنگ کے قائد ہیں لشکر کے، ان کو حضرات صحابہ نے آ کر کہا کہ حضور آپ کے تو بھائی شہید ہو گئے۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ادھر سے جنگ سر پر ہے، اور جہاں سے حضرت ہشام گزر کر گئے وہاں سے بمشکل گزرا جا سکتا تھا یا بمشکل آیا جا سکتا تھا، آمنے سامنے 2 بندے 4 بندے مل کر اس پلی کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو ان کا جنازہ پہلے ہو جائے اس کے بعد جنگ کریں گے۔ تو سنیں جی، اقبال کہتا ہے طلب جس کی صدیوں سے تھی وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ روح تو نکل چکی ہے، جو ان کا مقصود تھا وہ ان کو مل چکا ہوا ہے، کیونکہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ فرمایا ان اللہ قد استشہدہ ورفع روحہ، اللہ نے ان کو شہادت کی نعمت دے دی ہے اور ان کی روح کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، ان کی روح بلندی کی طرف سفر کر چکی ہے۔ اب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو اٹھایا جائے، ان کا جنازہ پڑھا جائے۔ فرمایا اب ایسا نہیں ہوگا، پہلے حضور کے جو دین کے دشمن ہیں ان کے ساتھ جنگ ہوگی، بعد میں میرے بھائی کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ جگر، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جگر چاہیے۔ اقبال کہتا ہے طلب جس کی صدیوں سے تھی وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔
آپ نے فرمایا پہلے جنگ ہوئے گی، اس تو بعد جناب دیکھا جائے گا کی کرنا ہے۔ اس رستے سے گزر کر جانا تھا جہاں آپ کا جسم مبارک پڑا ہوا تھا، گھوڑا مر چکا ہے، آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے۔ تو ان کا حضور کم از کم اس جسم کو اٹھا کر سائڈ پر تو رکھ دیں۔ فرمایا نہیں، کیونکہ جہاد کے لیے 3 جذبے ضروری ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے، مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے۔ نمبر 3، اسلام کے جو دشمن ہیں ان سے نفرت ہونی چاہیے۔ نہ یہاں اللہ کی ہمارے حکمرانوں میں نہ اللہ کی محبت ہے، نہ کوئی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہے۔ ہمدردی ہوتی تو یہ عیدیں مناتے، ورنہ قیامت والے دن یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، قیامت والے دن اس کا بھی فیصلہ ہوگا۔ تو جب یہاں ایک فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ قیامت والے دن اس کو دیکھے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اس کو دکھایا جائے گا۔ تو جب ایک ذرے کا حساب ہوگا تو فلسطین والوں کا حساب ہم سے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن آج یہ کہہ کہ ہمیں خاموش کر دیا جاتا ہے کہ بھائی فلسطین ادھر ہے، مسلم امہ کا کیا لینا دینا فلسطین کے مسئلے سے۔ تو میں کہتا ہوں اگر امریکہ، بھارت، اسرائیل، یورپ، برطانیہ، یہ بڑے بڑے غنڈے اور یہ سارے بدماش مل کر اگر یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر فلسطین والوں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ یہ بھی کوئی مسئلہ سمجھنے والا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی محبت چاہیے نا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ایک مسلمان سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا مسلمان صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی سواری کی رکاب پکڑتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ مومن اپنے مسلمان بھائی کی سواری کی جو رکاب پکڑتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ رکاب پکڑنے سے اللہ بخش دیتا ہے کہ اس نے میری رضا کے لیے رکاب پکڑی ہے۔ اور یہاں تو شیخ محمد حجاج نے ابھی 2 دن پہلے بیان دیا، اس نے کہا قبل قلیل دفنت بنتی بلا راس، اس نے کہا یہ چند لمحے پہلے میں نے اپنی بیٹی کو بغیر سر کے دفنایا ہے۔ اور یہ تو ایک شیخ محمد حجاج ہیں جنہوں نے یہ بتا دیا کہ میں نے اپنی ایک بیٹی کو بغیر سر کے ابھی تھوڑی دیر پہلے دفنایا ہے۔ وہاں تو کتنی مائیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں، احد میں عید کی چھٹیوں میں غزوہ احد ہوا ہے اور قرآن اترا ہے الذین استجابوا للہ۔ پہلے تو یہ اترا نا قرآن ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ حضرت امیر حمزہ کا ایک ہاتھ کہیں رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ کہیں پڑا ہوا ہے، سر انور کہیں ہے، جگر کہیں ہے، کلیجہ کہیں چبایا جا رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے یہ مردہ ہیں۔ اللہ قرآن نازل کر رہا ہے، فرمایا یہ جو 71 شہید ہو گئے نا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم نے گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مردہ ہیں، بل احیاء، یہ زندہ ہیں اور اللہ انہیں خود روزی عطا فرماتا ہے، خود روزی عطا فرماتا ہے۔ اور احد والوں کے بارے میں حضور نے فرمایا جو جا کر احد والوں کو سلام کرے گا احد والے اس کے سلام کا اس کو جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ سنیں جی، اقبال کہتا ہے طلب جس کی صدیوں سے تھی وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کے دین کے غلبے کے لیے جہاد ہوگا، بعد میں میرے بھائی کو، انہوں نے کہا جی لاش تک ہی کرنا ہے۔ فرمایا میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ آج امت مسلم، پہلے تو ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مولویوں تے پیراں دے خلاف ہیں، آج میں خلاف بات نہیں کر رہا جی، اب تو ہم ہاتھ باندھ کر پاکستان کے تمام مشائخ، تمام لیڈر جو کہتے ہیں ہم نہ ہوں گے تو یہ نہیں ہوگا، تمام خانقاہوں کے جو سجادہ نشین ہیں اور بڑے بڑے مدارس کے جو مالک ہیں اور جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور جن کا بہت بڑا نظام ہے، ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اب اگر فلسطین کے لیے نہیں بولنا پھر کب بولنا ہے؟ اور اس لیے بولو کہ حضور نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہا، فرمایا بڑی عظمت ہے تیری، لیکن میرا جو غلام ہے اس کے خون کا ایک قطرہ، اس کی عظمت اور اس کا تقدس، فرمایا بیت اللہ شریف وہ کہیں تجھ سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح ہیں، سر میں درد ہو دھڑ کو تکلیف ہوتی ہے، اگر فلسطین والوں کے سر میں تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے ہماری درخواست ہے، ہمارا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، مسجد ہے، نماز پڑھا لی، بچوں کو پڑھا لیا، ہم تو بڑے بڑے لوگوں سے بات کرنے لگا ہوں کہ جن کی ایک آواز پر پورا پاکستان ایسے ہو جاتا ہے، جن کا نظام ہے خدا کے بندو اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ اٹھاؤ تم تلوار بندوق، نہ اٹھا کر جاؤ، نہ تم اور کوئی بات کرو، لیکن کم از کم اتنا تو کہو کہ اسرائیل دہشت گرد ہے،
اتنا تو کہو یار، کوئی ظالم کو ظالم تو کہو، چور کو چور تو کہو، ڈاکو کو ڈاکو تو کہو، اتنا تو کہو کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے۔ آپ نے اپنا گھوڑا آگے کیا، فرمایا اپنے بھائی کی لاش سے سب سے پہلے گھوڑا میں گزاروں گا۔ ثم اوتا ہوا، آپ نے سب سے پہلے اپنے بھائی کے جسم کے اوپر سے گھوڑا دوڑایا۔ گھوڑا جو ہے وہ جسم سے جب گزرا ہوگا تو ہڈیوں کا کیا ہوا ہوگا؟ طبقات الکبریٰ ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 147 ہے۔ آپ گزرے، آپ نے فرمایا صحابہ کو کہا گھوڑا گزارو میرے بھائی کی لاش کے اوپر سے۔ گھوڑا گزر رہا تھا، بھائی کا جو ہے وہ قیمہ بن رہا تھا۔ اب سنو جی، یہ دین ہے جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کر رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے ہے فزوں تر وہ نظارہ۔ اقبال کہتا ہے میں اگر چاہوں نا تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ حضرت عمر ابن عاص نے گھوڑا کیسے گزارا تھا۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، تمہاری آنکھوں کے آگے پردے ختم ہو جائے نا، دنیا کی محبت ختم ہو جائے، تو میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ حضرت ہشام کی جو لاش ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور صحابہ اوپر سے کیسے گزر رہے ہیں۔ اور شام کو جب اللہ نے فتح دی تو حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور کیا کیا؟ فجعل یجمع لحمہ وعظامہ وعظامہ، تو دیکھا وہاں گوشت کے لوتھڑے پڑے ہوئے تھے، آپ نے گوشت اکٹھا کیا، اور پھر وآذاہ، اور سر کہیں پڑا ہے، بازو کہیں ہے، ٹانگ کہیں ہے، پاؤں کہیں پڑا ہوا، پھر ان کو اکٹھا کیا۔ وعظامہ صفحہ نمبر 147 پر لکھا ہے، پھر آپ کی ہڈیاں اکٹھی کی اور ان کو دفنا دیا۔ اور آواز آ رہی تھی، کوئی بات نہیں، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ آج سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، ناک الگ ہے، کان الگ، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو، میں مٹا ہوں تیرے نام پر، مجھے کیا غرض ہے نشان سے۔ تو جب یہ منظر ہو رہا تھا نا وہاں پر کہ صحابہ جو ہے وہ حضرت ہشام کا یہ گوشت اکٹھا کر رہے تھے، تو اقبال کی روح بھی تڑپ کر کہنے لگی او ہو انوکھی وضع ہے، یہ سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی یہ عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں، اور جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں اذان سحر میں۔ آج امت مسلمہ کو صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو جہاد والی زندگی ہے وہ بیان کی جائے۔ یہ صرف ہمارے پاس یہ نہیں کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں ہماری آواز جا رہی ہے، تو ہم سب سے جتنے بھی مذہبی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے جو بڑے ہیں جناب، ان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، بس صرف پاکستان کو تو اللہ نے یہ شرف بخشا ہوا ہے کہ پاکستان صرف اتنی، چونکہ پاکستان حضور کے نالین کے ساتھ لگنے والی مبارک مٹی کے صدقے میں بنا ہوا ہے نا۔ آپ دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ جذبہ جہاد عطا کر دے، یہ دعا تو کم از کم مانگا کریں۔ حضور نے فرمایا جس نے کبھی آرزو ہی نہیں کی، فرمایا وہ تو پھر منافق ہو کر مرے گا۔ گھر بیٹھ کے نہ ڈریں، اللہ خیر کرے گا، کچھ نہیں، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا علی اصغر سے زیادہ قیمتی ہے جی کسی کا بچہ، جن کی عمر پاک 6 مہینے کی، ایسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یا اللہ علی اصغر چاہیے، علی اصغر آ گیا، علی اکبر چاہیے، نوجوانی جن کو دیکھ کر حضور کا مبارک حلیہ یاد آ جاتا تھا، یہ لو علی اصغر آ گئے۔ اون چاہیے، محمد چاہیے، عباس چاہیے، پھر آخری بات ہے حسین چاہیے، حسین بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے۔ بس ہم نے ایک ہی مسئلہ بیان کیا، کان رسول اللہ دہوکن لاولیائہ، امت کو ایک ہی بات بتائی کہ حضور مسکراتے تھے، تو کیا کسی کے گھر میں جنازہ پڑا ہو اور آپ اس کو یہ سنت سمجھائیں گے کہ بھائی ذرا مسکرا کر دکھاؤ، کیونکہ مسکرانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ امت کو صرف ایک مسئلہ بتایا گیا، کان رسول اللہ دہوکن لاولیائہ، حضور اپنے دوستوں سے مسکرا کر ملتے تھے، اپنے غلاموں سے، لیکن جہاں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کان رسول اللہ دہوکن لاولیائہ، وہاں پر یہی جملہ لکھا ہوا ہے کان رسول اللہ قتالا لاعدائہ، اگر حضور اپنے پیاروں سے مسکرا کر ملتے تھے تو جو حضور کے دین کے دشمن ہیں حضور ان کے ساتھ تلوار اٹھا کر ملتے تھے۔ آؤ بھائی تلوار آ گئی، اب یہ بیان کرو نا، بتاؤ بھائی بیان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی جملہ آدھا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ایک فرقہ کہتا ہے نماز دے نیڑے نہ جاؤ، کیوں؟ اللہ نے قرآن ہی کیا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز نہیں پڑھنی، حالانکہ نال ہی لکھے وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، پہلے پاکیزگی اختیار کرو۔ اب ایک ہی سنت پوری امت کو بتائی جا رہی ہے،
کان رسول اللہ دہوکن لیولیائی، حضور اپنے پاس آنے والوں سے مسکرا کر ملتے تھے. ساتھ ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے قتالن لیادائی، اور جو ایک عورت کی عزت پر، حضور کی ایک صحابیہ پر کوئی بات آئی، اعلان جنگ ہو گیا. ذی قرد، پڑھو غزوہ ذی قرد، 20 اونٹنیاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 20 اونٹنیاں چرا لی گئیں، ان پر حملہ کر دیا گیا، ان کو کوئی بھگا کر لے گیا. صحابہ نے اعلان جنگ کر دیا، اور پھر اس اعلان جنگ میں صرف اونٹنیوں کی عزت کے تحفظ کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. ساڑھے ہونے حضور دی اونٹنیوں تے حملہ ہو گیا، حالانکہ اونٹنیاں اشرف المخلوقات نہیں ہیں، اور فلسطین والے تو اشرف المخلوقات ہیں، اور وہ تو بیت المقدس کے تحفظ کے لیے جنگ کر رہے ہیں. آج امت کے دو طبقے ہیں، ایک کہتا ہے جہاد کی بات ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں، چلتا ہے کوئی بات نہیں یار، چھڈو مرن مران والیاں گلاں تو بس بھی کرو، مولوی ہو تسی کیڑے پاسے ٹر پے ہو. میں بیعت کی بات کر رہا ہوں اور بات اس پر ختم ہے. صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر رہے ہیں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے جی، موجود ہے. صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ عنایت کریں. حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی حضور ہم نے بیعت کرنی ہے، ہم نے بیعت کرنی ہے. کہا کس بات پر؟ حضور نے اپنا ہاتھ عنایت کیا تو حضرت عامر ابن اقوا نے پوری جماعت کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. حضور ہم آپ کے ہاتھ پر اس مسئلے میں بیعت کر رہے ہیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم جو ہے وہ آپ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرتے رہیں گے. میں او اللہ دیو بندیو، میں تو انہوں بزدلیاں دیاں گلاں تے نہیں سنا رہا، میں تو تنوں شعر بنا رہا ہوں. اب صحابہ بیعت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. حضور ہم بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور قیامت تک جو ہم سے پیار کرنے والا ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ جہاد کی باتیں کرتا ہوگا. ابدا، ابدا کا یہ معنی. اب آج جو جہاد کی باتیں کر رہے ہیں دل میں خیال آتا ہے یا تو یہ صحابہ کی اولاد میں سے ہیں، پھر اگر اولاد میں سے نہیں ہیں تو کم از کم یہ وہ خوش نصیب وہ ہیں جن پر صحابہ کی نگاہیں پڑی ہوئی ہیں. ایویں نہیں گل ہوندی یار کمال علی گل ہے کوئی بھائی کیسی بات ہے کہ بابا جی وہیل چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہیل چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بات کرتے ہیں تو پورا عالم کفر ہل جاتا ہے. بعد میں پتہ چلا لوگوں نے کیا پتہ تے کریے انہاں دا شجرہ کیے تے فلانا کی تے اوہو اچھا، جب شجرہ نکالا تو پتہ چلا یہ تو حضرت عباس کی اولاد میں سے ہیں. کس کی اولاد میں سے؟ حضرت عباس. عباس ایسے کو تو آپ کا لہجہ بتائے کہ آپ اسلام کے شیر کا نام لے رہے ہیں، حضرت عباس. اور حضرت عباس کون ہے؟ حضرت عباس جب حضور کے سامنے کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے تھے تو جو حضور کے دین کے دشمن ہیں ان کی جو عورتیں ان کے حمل ضائع ہو جاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے جہاد کی بات وہ کرے گا جس کا کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی لائن جا کر صحابہ سے ملتی ہوگی، اور جو کہے گا واپس چلیے، یہ ان 300 میں سے ہے جو 3 کلومیٹر بھی حضور کے ساتھ نہ چل سکے اور مقام شوط سے واپس ہو گئے. وہ کہا نا اگے تے پتہ نہیں اسی نہ جاؤ، اگے تے جنگ ہو رہی ہے. وہ 300 واپس پھر گئے اور آ کر مسجد نبوی میں عین اس وقت نماز پڑھ رہے تھے جب حضور کے دانت مبارک متاثر ہو رہے تھے. یعنی حضور کے لب مبارک پر پتھر مارے جا رہے ہیں، چہرے پر پتھر مارے جا رہے ہیں، اور 300 بندہ مسجد نبوی میں یہ کہہ کر نماز پڑھ رہا ہے جی ایک نماز پڑھیے تو 50,000 نمازاں دا ثواب ہے. اور ایک دن میں 70 مرتبہ حضور پر حملہ ہو رہا ہے ایک دن میں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، اور بالکل ساتھ کوئی 400 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے، 2.5 یا 3 کلومیٹر کا سفر ہے. اور جو ادھر پہنچ گئے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. یہ آ کر شہید ہو گئے، دنیا ان کو مردہ کہہ رہی ہے، میں رب ہو کر ان کو زندہ کہہ رہا ہوں. اس لیے جہاد کی بات آئے تو آپ کے چہروں پر بالکل کوئی افسردگی نہیں ہونی چاہیے. الجہاد الجہاد. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جذبہ جہاد
شوق شہادت عطا فرمائے، بھارت، اسرائیل اور امریکہ کو ٹکڑوں میں تقسیم فرمائے۔ کو چمکتا ہے، چاند صرف رات کو چمکتا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین میں نے تمہیں دیا ہے، لیلھا کنہاریھا، یہ دن کو بھی چمکتا ہے، رات کو بھی چمکتا ہے۔ یہ اس دین کا اعجاز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں یہ دین میں نے تمہیں ایسے نہیں ہوا کہ رات کو میں محو استراحت ہوا، آرام کیا، اور صبح دین جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ گیا، ایسے نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، فرمایا یہ دین مجھے آگے پہنچانے میں اور یہ پیغام حق تم تک پہنچانے میں اتنی تکلیفیں ملی ہیں کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کو اتنی تکلیفیں نہیں ملی جتنی مجھے اکیلے کو ملی ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی مثال سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے نا، اس میں حضور کی ذات نہیں ہوتی، رسول اللہ کی ذات وراء الورا ہے، صحابہ کی ذات وراء اہل بیت کی ذات وراء آخری صف میں سے ایک بندہ کھڑے ہو کر کہہ دے مؤذن صاحب کو، امام صاحب کو، یا کسی مہمان کو ہم باہر سے بلاتے ہیں، اس کو کہتا ہے نکل جاؤ یہاں سے، تو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بس اتنی مثال سمجھانے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں ایسا لمحہ بھی آیا مجھ پر کہ مکے والوں نے ہمیں کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ سورہ انفال ہے، میں لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، فرمایا کچھ لوگ وہ تھے جو میرے قتل کی سازش کر رہے ہیں، یا پھر دوسری یہ تھی کہ ہم ان کو کہہ دیں کہ آپ یہ دیس چھوڑ کر چلے جائیں۔ بھائی مکہ کس کا ہے؟ مکہ تو رسول اللہ کا ہے، کیونکہ زمین و زمان، لیکن انہوں نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اور کب کہا؟ جب حضور نے اس جگہ پر 53 سال گزارے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی، رات کے پہر میں دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو دیکھا ابو بکر صدیق ہاتھ باندھ کر کھڑا۔ ابو بکر سونے کے لیے عرض کی حضور میں تیار رہتا ہوں، اور یہ 2 سواریاں بھی تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، کبھی بھی وقت آ سکتا ہے، کبھی بھی حکم مل سکتا ہے کہ ابو بکر جانا ہے، حضور میں تیار۔ تو اس دین کے لیے حضور نے ہجرت بھی کی، پتھر بھی کھائے، اتنی تکلیفوں کے بعد پھر حضور نے فرمایا لیلھا کنہاریھا، ہاں اب جو دین میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں یہ دن کو بھی چمکے گا اور رات کو بھی چمکے گا۔ فرمایا میرا دین، دین موسیٰ پر اور دین عیسیٰ پر اور باقی دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، یہ دین ان سارے دینوں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی وجہ سے ممتاز نہیں ہے، غالب نہیں ہے۔ میرا دین جو پوری دنیا میں غالب رہے گا اس کی وجہ صرف جہاد ہوگی۔ اور پھر آپ غور کریں کہ خدا قرآن میں کیا کہتا ہے، والعادیات ضبحا، اللہ فرماتا ہے کہ کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو میرے دین کی سربلندی کے لیے میدان میں جاتے ہیں، فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت ان گھوڑوں کو تیار کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے تیار ہو، آج ہم نے بدر جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اب اللہ ان گھوڑوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے سنیے گا قرآن۔ اللہ ان گھوڑوں کی قسمیں نہیں، بلکہ وہ جو ہنہناہٹ کی آواز آتی ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے، کیوں ہنہنا رہا ہے؟ فرمایا اس کی رکاب میں ابو بکر صدیق پاؤں رکھ رہا ہے، عمر پاؤں رکھ رہا ہے، عثمان پاؤں رکھ رہا ہے، اور علی پاک کے تو کہنے ہی کیا ہے، ہر کمال۔ قرآن کہتا ہے جب وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، گھوڑا سپیڈ میں ہے اور گھوڑے کو کیا پتا ہے کہ مجھے یہ کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا نہیں، اس کو پتا ہے سواری کا یہ عالم ہے، سوار کا عالم کیا ہوگا یار۔ اب وہ جب گھوڑا دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور اس کی سانس پھول رہی ہے، ہنہنا رہا ہے، اللہ اس کی قرآن میں قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ فلسطین جیت گیا ہے، لوگ کہتے ہیں فلسطین والے مار گئے ہیں، وہ تو زندہ ہو گئے ہیں۔ اس فلسطین کو گوگل کے اوپر سے ختم کر دیا گیا جس فلسطین میں امام الانبیاء نے 1.25 لاکھ انبیاء کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے۔ اور پھر آواز کیا آ رہی ہے؟ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔
ہم اتنا پوچھنا چاہتے ہیں. علم کے جو کوہ ہمالیہ ہیں، جو کہتے ہیں ہماری اتنی بڑی لائبریریاں ہیں، اور جو کہتے ہیں ہمارے اتنے مرید ہیں، ہم ہاتھ باندھ کر ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ اسلام جنگ کا درس کب دیتا ہے. اس کے علاوہ ہم کبھی بھی جنگ کی بات، جو آپ لکھ کر دیں گے کہ اسلام جنگ کا درس تب دیتا ہے جب کسی کے پیر کے خلاف بات کرو، آپ ہمیں لکھ کر بتا دیں، ہم چھوڑ دیں گے. ورنہ ہمیں آپ اس آیت کا معنی بتائیں کہ ساری زندگی آپ قوم کو کہتے رہے انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ ہمارے مدرسے کو دیں، فطرانہ ہمارے مدرسے کو دیں، چندہ ہمارے مدرسے کو دو. یہ آیتیں تو آپ نے سنائی ہیں، لیکن یہ جو رب فرما رہا ہے فالموریات قدحا، فرمایا کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو میرے حبیب کے دین کی سربلندی کے لیے جب دوڑتے ہیں، ان کے قدم جب مٹی کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں، اس سے جو آگ نکلتی ہے، اللہ فرماتا مجھے اس آگ کی قسم ہے. یہ سٹیٹس کب لگاؤ گے؟ آج دنیا میں اس سکالر کو زیادہ سنا جاتا ہے کہ کڑیاں نو شیر ڈیڈیکیٹ کیتے جاون. وہ کہتے ہیں یہ بڑے حضرت بہت اچھے حضرت ہیں، بڑی میٹھی، بڑی دھیمی، بڑی مناسب سی گفتگو کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا اب یہ بھی کوئی گفتگو ہے کہ کسی کو کچھ نہیں ہوتا؟ گفتگو تو یہ ہے 1000 بندے کا مقابلہ کرنے والا اکیلا مرحب سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب. یہ پوری خیبر کی زمین جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں. اور آگے سے شیر یزداں یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بارے میں سب یہ جانتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ آگے سے آواز آتی ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جب ہم شکار کو دبوچ کر ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں تو آواز آتی ہے یہ حیدر کرار ہے. تیسرا پھر اللہ فرماتا فالمغیرات صبحا، وہ صبح صبح کے وقت جاتے ہیں تاراج کر دیتے ہیں، یعنی تخت الٹ دیتے ہیں. حق کا ساتھ اور حق کی بات کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے، تلوے چاٹنے ہو تو زبانی کافی ہے. کبھی کہا جی نون لیگ والوں سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، کبھی کہا پی ٹی آئی والوں سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، کبھی کہا زرداری سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. میں کہا ٹریا جاندہ نہیں ہے تو کہتے ہو عاشق رسول. عاشق رسول یہ ہے کہ 85 سال کی عمر ہے مادی بن کرب کی، اور سامنے والا کہتا ہے جناب آپ میرے ساتھ لڑیں گے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں لڑائی بات کی بات ہے. اپنی بان ٹنگ کے نا مادی بن کرب فرمانن جب ماں دا دودھ پیتا ہی تے پہلے گھوڑے دی پوچھل چھڑا کے دکھا چھاڑ. ہم کہتے ہیں نون لیگ والے اعلان جہاد کریں، ہم سب سے پہلے جائیں گے. کریں، موقع ہے، تمہیں مشورہ دے رہے ہیں، موقع ہے، شاید تمہارے گناہ معاف ہو جائیں. ہم آگے چلیں گے، ہم فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں. جڑا بندہ اے کہندا ہے کیویں جاواں گے، سمجھ لینا انہوں نفاق دی ہوا لگی ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے جائیں گے. یہ اور اللہ کی قسم ہے یہ جو بیٹھے نا یہاں داتا صاحب کے ماننے والے، غوث پاک کے ماننے والے، مولا علی کے ماننے والے، بابا فرید کے ماننے والے، شہنشاہ نقشبند کے ماننے والے، ممتاز قادری کے ماننے والے، اور پھر وحیل شعر کے ماننے والے، خدا کی عزت کی قسم ہے یہ اتنی دلیر اور یہ اتنی غیرت مند قوم ہے کہ اگر آج جی ایچ کیو والے کہیں جی ہم بیزی ہیں، ہم نہیں جا سکتے، البتہ بارڈر کھول رہے ہیں، تو آپ کو فیروز پور روڈ سے سائیکلیں چلا کر جہاد کرنے والے نظر آئیں گے. ہاں میں جانتا ہوں، میں اس قوم کو جانتا ہوں جس قوم کو حضرت امیر المجاہدین نے تیار کیا ہے. سائیکلوں والے بھی آپ کو دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے بعد جو پیدل ہیں وہ بھی رقص کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. بھائی ہم بھی جا رہے ہیں. اور اگر ان میں کوئی معذور ہے میں بتاتا ہوں، اگر کسی دی اکلات ٹھیک نہیں تو انجن ہاں ہم آپ کو کہتے ہیں جی ایچ کیو کا بیریئر اٹھائیں، گلاب کے پھول لے کر ہم کھڑے ہوں گے. آپ اعلان جہاد کریں، تسی اگے نہیں لگنا، اگے سانو لاؤ، اسی لگن استے تیار ہیں. آپ کریں تو ہم آپ سرحد پر پہرا دیں، ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. آپ سرحد پر پہرا دیں، اسرائیل ساڈے حوالے کرو، ٹکڑوں میں نہ تقسیم کر دیا تو کہنا لبیک علیہ نہیں ہے. یار کمال والی بات.
میں ان بندوں سے ملا ہوں جنہوں نے 65 کی جنگ لڑی ہے. آپ ان بندوں سے پوچھیں جنہوں نے 47 کی جنگیں لڑی ہیں. 17 لاکھ قربانیاں قادے سے دیتیاں خالی مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے کے لیے, خالی 11ویں کے لیے دی ہیں, خالی 12ویں کے لیے دی ہیں, خالی چیلم کے لیے دی ہیں. یہ قربانیاں کسی اور مقصد کے لیے نہیں دی. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پاکستان پوری دنیا کی امامت کرے گا. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ جس مسئلے میں پاکستان ہاں کر دے گا ساری دنیا کو ہاں کرنی پڑے. تیار بیٹھی ہے, باقی کہتے ہیں جی تانوں فلانی چلانی آندی تے فلانی فلانی فلونی نال کچھ نہیں ہوندا. ایمانی جذبہ مضبوط ہو غلیلاں بھی چل پیندیاں نے. ہاں, اور قوم لبیک کی تاریخ سے واقف ہے. فیض آباد سے لے کر وزیر آباد تک واقف ہے. ایک طرف پوری مشینری تھی اور ایک طرف صرف صدا تھی لبیک. اقبال کہتا ہے رگو میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و حج و قربانی یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. اب اسلام امن کا درس دیتا ہے جی, اب کس کا درس دے رہا ہے؟ جہاد کے لیے تیار ہو. آپ کے پاس اسباب نہیں ہے. میں کہا بچے ادھر آتے ہیں اسباب دا بھی مسئلہ حل کر. ایک وقت تک اسباب چلتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے مسبب الاسباب ہوتا ہے. پیاس لگی ہو تو پیاس کس سے بجھتی ہے؟ لیکن امام حسین نے تو نہیں مٹائی. پھر فرات ایسے بہ رہی ہے, یعنی ادھر کربلا ہے ساتھ ہی فرات بہ رہی ہے. تو امام حسین نے پانی نہیں مانگا, حالانکہ پیاس لگی ہوئی ہے. پانی نہیں مانگ رہے, پانی نہیں طلب کر رہے. پوچھا جی پانی کیوں نہیں؟ فرمایا حضور سے وعدہ ہوا ہے افطاری حوض کوثر پہ کریں گے. یہ صاحب تاریخ الخمیس نے لکھی یہ بات, اور امام شامی نے لکھی, درجنوں نہیں سینکڑوں محدثین نے لکھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احد والے دن حضرت سعد کو سامنے بٹھایا اور ایک تھیلی میں تیر ہیں, اور رسول اللہ خود اپنے دست مبارک سے, وہ رسول جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آئے, حضور خود تیر نکال رہے ہیں اور دے رہے ہیں تیر. اور اسلام میں پہلا تیر حضرت سعد نے چلایا ہے, پہلی تلوار حضرت زبیر نے چلائی ہے, پہلے شہید حضرت خبیب بن عدی ہے. حضرت سعد کو حضور تیر دے رہے ہیں اور سعد کہہ رہے ہیں ارمیں چلاؤ, فدا کا ابی و امی, تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. کوئی بندہ بتا دے کہ حضور نے فرمایا تو تسبیح پڑھ تیرے تے میرے ماں باپ قربان, میں تینوں جدوں ہی ویکھیا تو رکوع چ ہونا ہے, تیرے تے میرے ماں کسی کے لیے نہیں ہے. حضرت سعد کہتے ہیں تیر جب میں نے چلایا, اب وہ حضور دیکھ رہے ہیں جدھر تیر سیدھا تیر جا رہا ہے, جو ہی تیر جا کر ہدف پر لگتا ہے نا آگے ٹکڑے ہوتے ہیں اور دشمن دین کا گرتا ہے. حضور مسکراتے ہیں اور حضور کہتے ہیں سعد میرے ماں باپ قربان. اور یہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے. تم امن کی باتیں کرتے ہو, یہاں کہتے ہیں ہم امن کے داعی ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بچہ جو ہے وہ پاکستان میں بیمار نہ ہو, اس لیے ہر گھر میں پولیو کی ٹیم پہنچتی ہے, پھر اس کے اوپر سروے کرنے والی ایک ٹیم ہے. میں نے کہا پولیو کے قطرے پلا رہے ہو ان بچوں کو, تو جن بچوں کے جسم بموں کے ذریعے اچھلتے ہیں وہاں تمہاری ٹیمیں کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کیا وہ بچے نہیں ہیں یا وہ صرف تمہارے بچے نہیں ہیں؟ یہاں کہتے ہیں ہر بچے کو پولیو کا قطرہ پلانا ہے تاکہ کوئی بچہ بیمار نہ, اور وہاں کہتے ہیں ہر بچے کو مارو تاکہ نسل ہی ختم ہو جائے. اسرائیل دہشت گرد ہے, بھارت دہشت گرد ہے, ٹرمپ دہشت گرد ہے, مودی دہشت گرد ہے, اور اس کے جتنے حمایتی ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں.
اب حضرت کرم ہونا چاہیے، یہ چھوڑیں جی ساڑھے کو اسلحہ نہیں تو جنگ کے میں لڑیں گے، نہیں. حضرت سعد کہتے ہیں ہوا یہ کہ تیر کچھ ٹوٹے ہوئے تھے، اور سبل الہدیٰ میں ہے فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے 1000 تیر چلائے. تیر جہاں سے شروع ہوتا ہے نا اس کے پیچھے پر ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ ٹوٹے ہوئے پر تھے. حضرت سعد کہتے ہیں میں جب تیر ایسے چھوڑ دیتا تھا، تیر چلا گیا دشمن کے سینے میں پیوست ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر مجھے وہی تیر پکڑاتے ہیں، یہ لو چلاؤ. بھائی اپنی شاید بندے نو اندھیرے چ بھی پہچان لیندا ہے میری ہے. کہتے ہیں میں نے وہ تیر پکڑا تو میں نے دیکھا یہ تو ٹوٹا ہوا پر والا، یہ میرا ہی تیر ہے. حضور نے فرمایا چلاؤ چلاؤ جلدی کرو. کہتے ہیں میں نے جلدی جلدی تیر چلایا، تھوڑی دیر کے بعد وہ تیر ایسے پھر میں نے دیکھا ترکش کے اندر تیر کم ہو رہے ہیں، سرکار نے پھر مجھے تیر دیا، پھر وہی تیر. کہتے ہیں میں حیران ہوا یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اپنا اپنا کام کرو، تمہارا اپنا کام ہے، تمہارا کام ہے بھیجنا، ہمارا کام ہے واپس لوٹانا. یہ اثر بھی عشق احمد سے زبان میں آ گیا. فرمایا اے کیوں سوچ رہے ہیں تیر کے میں آ رہا، تیر تو سامنے کھڑا ہے. ہم سورج کو آواز دیں سورج آ جاتا ہے، چاند کو آواز دیں چاند آ جاتا ہے. یہ اثر بھی عشق احمد سے زبان میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کماں میں آ گیا. تو اسباب کی کوئی ٹینشن نہیں، بس ایک باری اعلان ہوئے، سائیکلاں موٹر سائیکلاں گڈیاں کاراں مزدے ریڑے این جدوں جان گے نا جی تو اللہ فرماتا ہے یہ جو اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل. اگے آگے جدوں ساڈا وڈا جڑا سالار ہے چیف آف آرمی سٹاف حافظ عاصم صاحب کہتے ہیں سید بھی ہیں شاہ جی اسی تو منت ہی کر سکتے ہیں تواڈے اگے، اسے منت کر کے کہنے ہیں تسی اگے لگو، تسی آرڈر لاؤ، تانوں حضور دی جڑی ہے قوم ہے نا حضور دے غلام تانوں مایوس نہیں کرن گے انشاءاللہ. تے مرتے اونج بھی جانا ہے، مرتے اونج بھی جانا ہے. تے او مرنا کیسا ہے جی کہ قیامت تک دنیا کہتی رہے او سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد پاکستان کا ایک جرنل آیا تھا جس نے بیت المقدس واپس لے لیا تھا. قیامت تک دنیا کہتی رہے او ایوبی تو بعد، او نور الدین زنگی تو بعد، او سلطان محمد فاتح تو بعد، او التمش تو بعد پاکستان چو ایک سپہ سالار نکلیا سی جنہیں نیتن یہودی گردن لا کے رکھ چھڈی سی. اس لیے اب اور کوئی تقریر نہیں ہے جی، اب تیاری کریں. اگر کوئی ایسی آواز کانوں میں پڑ جائے، دن کو پڑھے شام کو پڑھے رات کو پڑھے، تیاری رکھیں اپنی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں آپ تمام حضرات سے 10 بستہ کھڑے ہو کر میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں. ہاں کہ یہ آرزو رکھیں یا اللہ ہمیں موقع عطا فرما دے. ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر فلسطین کے لیے جان کی ضرورت ہوگی جان پیش کریں گے، بچوں کی ضرورت ہوگی بچے پیش کر دیں گے، مال کی ضرورت پڑے گی مال پیش کر دیں گے، جائیداد کی ضرورت ہوگی جائیداد پیش کر دیں گے. اور اگر فلسطین کے لیے اپنے گردے پیش کرنے پڑے، میں سب سے پہلے اپنے گردے بھی ہمارے گردے بھی حاضر ہیں، ہمارے پھیپھڑے بھی حاضر ہیں، ہمارا دماغ بھی حاضر ہے. اور فیصلہ یہی ہے کہ اسرائیل کی ٹھکائی کے نال ہونی ہے جہاد دے نال، ٹھکائی کے نال ہونی ہے جہاد دے نال. الجہاد الجہاد. کائنات میں مخلوق میں سب سے بڑے دلیر رسول اللہ ہیں. حضور نے یہ دلیری ٹرانسفر فرمائی، صدیق اکبر کو یہ دی. پیر والے دن رسول اللہ کا وصال ہے جی، اور حضور نے آخری جو لشکر ہے اس کو ہفتے والے دن روانہ فرما دیا تھا. اور حضور نے جغرافیائی سطح سے نام لے لے کر کہا تھا، فرمایا یہ علاقہ ہے ملک شام کا، اس کو تم نے فتح کر کے آنا ہے، اس کو فتح کرنا ہے، اس کو فتح کرنا ہے، اس کو فتح کر کے آنا ہے. اور جن کو امیر لشکر بنایا ان کی عمر صرف 17 سال تھی، اور ان کا نام ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی. مقام جرف پر پہنچے حضرت اسامہ، اعلان ہو گیا کہ حضور کا وصال ہو گیا، واپس تشریف لے.
صحابہ کا جو رنگ ہے نا جی حضور کے وصال پر یہ ہو گیا، یہ رنگ۔ اس کو ہمارے علماء نے اتنی احتیاط سے تعبیر کیا، فرمایا حضرات صحابہ کا رنگ سرمے کی طرح ہو گیا تھا۔ حضرت عمر تلوار لے کر مدینے میں پھرتے تھے کہ جو یہ کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ صحابہ سرمے کی طرح ہو گئے۔ لیکن ذرا جگر کو تھام کے میری بات سنیے گا، پیر کو حضور کا وصال ہے، تیسرے دن تدفین ہے، اور تدفین کے فوراً بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسند خلافت پر بٹھا دیا گیا تو صدیق اکبر کا پہلا فیصلہ یہ تھا، فرمایا وہ لوگ جن کو حضور نے ملک شام کے لیے روانہ کیا تھا آج رات مدینے میں ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی سو نہیں سکتا، لشکر اسامہ تیاری کرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ اس موقع پر نا، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، صفحہ نمبر 246 میرے پاس عربی کا نسخہ ہے، میں ذرا جگر بتانا چاہتا ہوں آپ کو صدیق اکبر کا کتنا مضبوط ہے۔ جو انصار تھے نا انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ تسی جا کے عرضی پاؤ، پورا عرب مدینے دا مخالف ہے، تواڈے سجے کھبے بندیاں دا ہونا بڑا ضروری ہے، اور مدینہ طیبہ پر حملہ ہو جائے گا، تو آپ ذرا نرمی فرمائیں۔ ابھی حضور کا وصال ہوا اور 2.5 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، 2 مردوں نے اور 1 عورت نے، کچھ لوگ دین چھوڑ گئے، اور تیسرا فتنہ یہ تھا کہ ایک گروہ کھڑا ہوا نے کہ نماز بھی پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے پر زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور چوتھا یہ مسئلہ۔ 4 مسئلے صدیق اکبر کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جیڑیاں مصیبتاں حضرت ابو بکر دے اتے آئیاں اگر وہ پہاڑاں دے اتے آندیاں تے پہاڑاں نے ریزہ ریزہ ہو جانا سی۔ آپ نے پہلے خطبے میں 4 فیصلے فرمائے۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جس نے نیلی چھت والے آسمان کے نیچے 110% یعنی کامل صوفی دیکھنا ہو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ اور صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی وہ ہے جو ایک وقت میں 4 جنگیں چھیڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جی حضرت اسامہ کا لشکر روانہ ہو جائے۔ فاروق اعظم نے کہا حضور تواڈی مہربانی تھوڑی جی نرمی فرماؤ۔ فوثب ابو بکر وکان جالسا، صدیق اکبر بیٹھے تھے، فاروق اعظم نے آ کر کہا تو صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر ان کو جلال فرمایا، غصہ فرمایا اور کہا ثقلت کا امو کا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام۔ فرمایا عمر جدوں تو کلمہ نہیں سی پڑھے ادو بڑیاں ڈاڈیاں گلاں کر رہے ہیں کردہ سے، آج مینوں کہندے ہیں لشکر اسامہ نہیں جائے گا، فرمایا لشکر اسامہ جائے گا۔ فاروق اعظم گئے اور انصار مدینہ کو کہا کہ تسی اج صدیق اکبر کو مینوں ڈانٹ پوا چھڈی ہے، ہن میں نہیں جانا۔ انہوں نے پھر تیار کیا، انہوں نے کہا جناب نہیں آپ تہاڈی مہربانی ایک باری پھر جاؤ۔ تو فاروق اعظم پھر آئے، ٹھیک ہے آپ لشکر اسامہ کو روانہ کریں لیکن قائد بدل دیں۔ کیوں؟ کیونکہ قائد کی عمر ہے 17 سال اور جو سپاہی ہے وہ فاروق اعظم ہے، بڑے بڑے دلیر اور جرنیل صحابہ موجود ہیں، آپ قائد کسی اور کو بنا دیں۔ صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اچھا مجھے کہتے ہو کہ قائد بدل دو؟ فرمایا جس کو حضور نے قیادت دی ہے ابو بکر اس سے واپس نہیں لے سکتا، لشکر جائے گا اور اسامہ کی قیادت میں جائے گا اور 17 سال کا بچہ اس کو لیڈ کرے گا۔ انہوں نے کہا جی حضور پھر پیچھے کی ہوئے گا؟ فرمایا میں دستاں کی ہوئے گا؟ لفظ سنو جی، فرمایا والذی نفس ابی بکر بیدہ لو ظننت ان السباع تخطفنی لانفست باس اسامہ۔ فرمایا اگر آ کر جنگلوں سے بھیڑیے ابو بکر کو چیر دے اور ابو بکر کے جسم کی ایک ایک بوٹی نوچ لیں، فرمایا اسامہ کا لشکر پھر بھی جائے گا۔ اگلی گال فرمایا وَلَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْقُرَى غَيْرِي لَأَنْفَسْتُهُ، فرمایا تسی سارے میرا ساتھ چھڑ دیو اسامہ دا لشکر پھر بھی جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ ایک کوئی گال لے کہ حضور نے بھیجا ہے۔ تو جی لشکر اسامہ چلا گیا جی، اور کیسے گیا؟ جانے کا انداز یہ تھا کہ حضرت اسامہ کو صدیق اکبر نے خود سوار کیا۔ 63 سال جن کی عمر ہے وہ 17 سال کے بچے کو سواری پہ سوار کر رہے ہیں کہ آپ سوار ہوں، کیونکہ آپ کو حضور نے امیر لشکر بنایا تھا۔ اور اس امت کا جو امیر آدمی کھرب پتی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضور کی امت کا امیر آدمی، اتنا امیر
کہ عبد الرحمن ابن عوف کا وصال ہوا تو آپ کی وراثت میں اتنا سونا تھا کہ اس کو کلاڑیوں کے ساتھ کاٹا گیا، اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ جو مہار ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑی ہوئی ہے اور آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضرت اسامہ نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ، اے حضور کے پہلے خلیفہ، آپ پیدل نہ چلیے، میں بھی نیچے اتر آؤں گا۔ تو صدیق اکبر نے کہا اللہ دی قسم نہ میں تینوں تھلے اترن دینا ہے نہ میں سوار ہونا ہے۔ تو ان کا جی آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے کہا میں اس لیے پیدل چل رہا ہوں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں ابو بکر چلے اور اللہ کے رستے سے کچھ گرد اٹھ کر وہ ابو بکر کے جسم پر لگ جائے تو قیامت والے دن ابو بکر بھی کہے یا اللہ جو تیرے رستے میں نکلے تھے میں ان کو الوداع کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ 40 دن لگے جی، لشکر واپس آیا جی ملک شام سے ہو کر، روانگی میں، کاروائی میں، واپسی میں 40 دن گزر گئے۔ صدیق اکبر کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، فرمایا دسو پوچھو انہوں کو کی کیسا بنیا؟ انہوں نے کہا حضور جدھر جاندے سا وہ سانو ویکھ کے نس جاندے سن کہ بھائی ان کے نبی کو تو وصال کی ہوئے بھی 1 ہفتہ گزرا ہے اور یہ ہمارے سروں کے اوپر آ گئے ہیں، لگتا ہے کہ ان کے پیچھے طاقت بڑی زیادہ ہے۔ پورے عرب پر اہل مدینہ کا، حضور کے غلاموں کا جو ہے نا سکہ بیٹھ گیا۔ اب فاروق اعظم پھر حاضر ہوئے، کہنے لگے حضور یہ جڑے زکات نہیں دیندے نا انہاں نال جنگ نہ کرو، چلو انہاں نو آج نہیں تے کل دے دین گے۔ فرمایا عمر لو خالفتنی یمینی لجاہدتھا بشمالی، فرمایا عمر کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فرمایا اگر میرا دایاں ہاتھ مجھے کہہ دینا کہ جہاد نہیں کرنا، فرمایا اگر دایاں ہاتھ مجھے کہہ دینا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، میں بائیں ہاتھ کے ساتھ ان کی گردن اتاروں گا۔ باقی رہا مسئلہ زکات کا، فرمایا جڑی نکی جی رسی ہے نا جدے نال اونٹ دا گوڈا انج کر کے بندے ہاں، اے حضور دے زمانے چ دیندے سن تے اج اگر نہیں دین گے میں پھر بھی انہاں دیاں دھونا لا دیاں گا۔ تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میرا سینہ انج کھل گیا، میں نو سمجھ آ گئی واقعی آپ ہی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ آپ حضور کی امت کی قیادت فرمائیں۔